ہمارے دھرم میں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے زبان میں کوئی میٹھی چیز ڈالنے کا حکم ہے اذان اور اقامت کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ اسے بہت باتیں کرنا ہے، اس مٹھاس کا اثر اس کے کلام میں آ جائے گا، اس مٹھاس کا اثر اس کے کلام میں آ جائے، یہ بات کرے تو اب جو چاٹ رہا ہے شہد یا کھجور، اس سے زیادہ مٹھاس سننے والوں کے کانوں میں پہنچے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیدا ہونے کے بعد زبان میں کوئی شہد اور کھجور نہیں، کریلا سب سے پہلے ڈالے رہیں گے۔ کریلا معلوم؟ کڑوا رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے لیے خوب دعا کرو۔ نوجوان فون کیا، اب میں پوچھا کیا بھائی حضرت آپ مزمل صاحب؟ کیا جی میں مزمل بول رہا ہوں۔ غور سے سنیے آپ، میں عنوان سے ہٹا نہیں، ایک درد پیش کر رہا ہوں جو آج کے جلسے کے عین مطابق ہے، اور اسی درد کو سینے میں رکھ کر مولانا نے تعلیم بالغان کے لیے ایک مکتب یا ایک مدرسے کا انتظام فرمایا ہے۔ اب ان کی ذمہ داری تو ادا ہو گئی، کل قیامت میں ان سے سوال نہیں ہوگا، سوال آپ سے ہوگا۔ اگر یہ نہ کھولتے تو ان سے سوال ہوتا کہ میرے نوجوانوں کے لیے تعلیم کا تم نے انتظام کیوں نہیں کیا۔ اب یہ سوال سے بری ہو گئے، آپ کے سر پر سوال لٹک رہا ہے، کل قیامت میں اس سوال سے بچنا ہے، اس مدرسے میں یا اس جیسے مدرسوں میں داخلہ لینا ہے۔ انتظام ہے نا آپ کے پاس؟ پھر اس کے بعد وہ امریکہ کا نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں اس لائق تو نہیں ہوں، جہاں تک کہ توبے کا مسئلہ ہے میں کلمات توبہ پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی آدمی توبہ کا ارادہ کرتا ہے اور کسی سے کہتا ہے کہ ذرا مجھے توبہ کرا دو، مجھے توبہ کرنا نہیں آتا، فقہا فرماتے ہیں جہاں کھڑے ہیں وہاں اسے توبہ کرا دو۔ اور ایک مسئلہ بھی ہے بولنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ کل آؤ میں ذرا بزی ہوں، تو خدا نہ خواستہ کل آنے تک اس کا انتقال ہو گیا، وہ توبہ نہیں کیا، وہ تو بچ جائے گا، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اور توبہ کرنا تو بہت آسان ہے، عربی میں پڑھ لو استغفر اللہ ربی، آپ کی توبہ ہو گئی۔ کتنا آسان ہے دیکھو، استغفر اللہ ربی آپ کی توبہ ہو گئی، اتوب الیہ آپ کی توبہ ہو گئی۔ چلو استغفر اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اتوب الیہ بولنا نہیں آتا، آپ اردو میں جو بول ڈالو اللہ میں اپنے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت قبلہ بڑے حضرت تشریف فرما ہے، مفتیان تشریف فرما ہے، بغیر دلیل و سند اور اٹھان پٹھان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اردو میں بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ میری گناہوں کو تو معاف کر دے، صدق دل کے ساتھ اگر اردو میں بھی کہتا ہے کہ اس کے حروف ختم نہیں ہوں گے، اس سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ توبہ کرنے اور کرانے میں کبھی دیر نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی کلمات توبہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمات توبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بھی معاف فرما دیں گے، مجھے بھی معاف فرما دیں گے۔ امریکہ وہاں سے فون میں بات، اب میں نے اسے اسی وقت بیٹھ کر کلمے پڑھانا شروع کیا۔ اول کلمہ پڑھا رہا ہوں، قسم اللہ کی مولانا اس کی زبان سے پہلا کلمہ ادا نہیں ہو رہا، پہلا کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ خیر میں کلمات کو روک کر ایسے ہی اس سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ آپ
ان کلمات کو کبھی پڑھے ہیں؟ ہاں مولانا جی میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. یہ سوچ کر خوش ہو کر تعجب کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا یہ تو واقعہ امریکہ کا ہے. ایسے کتنے نوجوان ہمارے بدر میں ہیں اللہ جانتا. اول کلمہ نہیں معلوم. حضرت تو وضو کی باتیں کر رہے ہیں، غسل کی باتیں کر رہے ہیں. بڑا اچھا ظرف ہے حضرت کا. میں تو بالکل چھوٹا انسان ہوں. کم سے کم کلمہ تو سیکھ جاؤ صحیح طریقے سے. وہ کلمہ جس کو آقا نے فرمایا جنت کی کنجی ہے. ایمان کے حروف ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تمام بنیادی کلمات ہیں. بعض فقہا نے فرمایا ان کلمات کو تو عربی ہی میں ادا کرنا ہے. نوجوانوں دین کے علم سے بہت دور ہو تم. کلمات سے بہت دور ہو تم. قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر کیسے مسلمان؟